السلام علیکم۔ سارہ کے الفاظ میں خوش آمدید۔ رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ گھر کے باقی افراد سو چکے تھے مگر مہرین ابھی تک کچن میں برتن سمیٹ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نیند نہیں، تھکن اور بے بسی تھی۔ 3 سال پہلے اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا اور والد سلمان نے کچھ عرصے بعد دوسری شادی کر لی تھی۔ شازیہ بظاہر ایک نرم مزاج اور سمجھدار عورت تھی، لیکن شادی کے چند ماہ بعد مہرین کو اندازہ ہو گیا کہ اس کے لیے اس گھر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ سلمان کے سامنے شازیہ مہرین سے محبت سے پیش آتی، اس کی تعلیم اور مستقبل کی فکر ظاہر کرتی، مگر جیسے ہی سلمان گھر سے باہر جاتا اس کے لہجے میں سرد مہری آ جاتی۔ مہرین نے جلد ہی سمجھ لیا تھا کہ اس گھر میں سب سے مشکل کام اپنی سوتیلی ماں کا غصہ برداشت کرنا نہیں بلکہ اپنے والد کو حقیقت بتانا ہے۔ شازیہ نے کبھی مہرین کو براہ راست گھر سے نکالنے کی بات نہیں کی، بلکہ اس نے اس کے لیے زندگی اس قدر مشکل بنا دی کہ مہرین خود گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ مہرین یونیورسٹی سے واپس آتی تو اس کے لیے کاموں کی ایک لمبی فہرست تیار ہوتی۔ دوسری طرف شازیہ اپنی بیٹی حورین کے لیے ہر سہولت کا انتظام کرتی۔ مہرین کی فیس کے لیے سلمان سے شکایت کی جاتی کہ وہ پڑھائی پر بہت خرچ کروا رہی ہے، جبکہ حورین کی مہنگی خریداری کو کبھی مسئلہ نہیں بنایا جاتا۔ ایک شام مہرین نے اتفاقاً شازیہ کو فون پر کسی سے کہتے سنا، سلمان کو بس یہ یقین دلانا ہے کہ مہرین خود اس گھر میں رہنا نہیں چاہتی، باقی میں سنبھال لوں گی۔ مہرین کے قدم وہیں رک گئے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ مسئلہ صرف نفرت نہیں تھا، اس کے خلاف باقاعدہ ایک منصوبہ بنایا جا رہا تھا۔ مہرین نے یہ بات اپنے والد کو بتانے کی کوشش کی، مگر شازیہ نے اس سے پہلے ہی اپنا کردار ادا کر دیا۔ اس نے سلمان کو بتایا کہ مہرین یونیورسٹی میں کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزار رہی ہے جن کی وجہ سے خاندان کی عزت متاثر ہو سکتی ہے، اور وہ گھر کے اصولوں کی پرواہ نہیں کرتی۔ سلمان نے بیٹی کو بلایا تو مہرین نے سچ بتانے کی کوشش کی، مگر اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ شازیہ نے انتہائی اطمینان سے کہا، میں نے کبھی اسے برا نہیں سمجھا، لیکن اگر یہ میری باتوں کو ظلم سمجھتی ہے تو شاید مسئلہ میرے رویے میں نہیں، اس کی سوچ میں ہے۔ مہرین خاموش ہو گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ شازیہ صرف گھر کے اندر نہیں بلکہ اس کے والد کے ذہن میں بھی اس کے خلاف جگہ بنا چکی ہے۔ چند دن بعد مہرین کی زندگی کا سب سے اہم موقع آیا۔ اسے بیرونی ملک میں ایک معروف یونیورسٹی کی اسکالرشپ مل گئی تھی۔ یہ وہ موقع تھا جس کے لیے وہ کئی سال سے محنت کر رہی تھی۔ جب سلمان کو یہ خبر ملی تو اس کے چہرے پر پہلی بار فخر نظر آیا، لیکن شازیہ نے فوراً خدشات پیدا کرنا شروع کر دیے۔ اس نے کہا کہ اکیلی لڑکی کو اتنی دور بھیجنا مناسب نہیں، اخراجات بہت ہوں گے اور شاید مہرین اس آزادی کا غلط فائدہ اٹھائے۔ سلمان تذبذب میں پڑ گیا۔ مہرین نے محسوس کیا کہ اگر اس نے بھی حقیقت سامنے نہ رکھی تو اس کا مستقبل بھی اس گھر کی طرح اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس رات مہرین نے اپنی ماں کی پرانی الماری کھولی جسے اس نے برسوں سے نہیں چھوا تھا۔ اندر سے کچھ پرانے کاغذات، خطوط اور ایک USB ملی۔ اس USB میں اس کی مرحومہ والدہ نے اپنی بیماری کے آخری دنوں میں سلمان کے لیے کچھ ریکارڈ کیا ہوا تھا۔ مہرین نے وہ ریکارڈنگ چلائی تو اس کی ماں کی کمزور آواز سنائی دی، سلمان، اگر کبھی میرے بعد مہرین کو تم سے دور کرنے کی کوشش کی جائے تو صرف لوگوں کی باتوں پر یقین مت کرنا، میری بیٹی کو اپنے باپ کی ضرورت ہوگی۔ مہرین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی لمحے اسے فیصلہ کرنا تھا کہ وہ اپنی ماں کی آخری بات کو دل میں دفن کر دے یا اپنے والد کو وہ حقیقت دکھا دے جس سے وہ برسوں سے بے خبر تھے۔ اگلی صبح مہرین نے اپنے والد کے سامنے وہ ریکارڈنگ چلائی۔ سلمان خاموش بیٹھا سنتا رہا، لیکن ریکارڈنگ ختم ہونے کے بعد اس نے فوراً رد عمل نہیں دیا۔ پھر مہرین نے وہ تمام پیغامات، تاریخیں اور واقعات اس کے سامنے رکھ دی جنہیں وہ اب تک چھپاتی رہی تھی۔ شازیہ نے پہلے سب کچھ مسترد کیا، مگر جب سلمان نے اس کے فون میں موجود وہ گفتگو دیکھ لی جس میں وہ مہرین کو گھر سے دور کرنے کا منصوبہ بندی کر رہی تھی تو اس کے پاس کوئی وضاحت باقی نہ رہی۔ سلمان نے صرف ایک سوال کیا، تمہیں میری بیٹی سے اتنی نفرت کیوں تھی؟
شازیہ کے پاس جواب تو تھا، مگر اس جواب میں کوئی ایسا جواز نہیں تھا جو ایک باپ کو اپنی بیٹی کے ساتھ ہونے والی ناانصافی بھلا سکتا۔ اس دن سلمان کو پہلی بار اپنی خاموشی کا وزن محسوس ہوا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی بیٹی کے آنسو دیکھتا رہا مگر ان کے پیچھے چھپی حقیقت سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ مہرین نے بھی اپنے والد سے کہا کہ اسے شازیہ سے انتقام نہیں چاہیے، اسے صرف اپنے گھر میں عزت اور اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق چاہیے۔ سلمان نے اس کی اسکالرشپ قبول کرنے کی مکمل حمایت کی اور شازیہ کو واضح کر دیا کہ مہرین اب کسی الزام یا جذباتی دباؤ کی وجہ سے اپنی زندگی قربان نہیں کرے گی۔ شازیہ کے لیے بھی یہ پہلا موقع تھا جب اس کی بنائی ہوئی کہانی اس کے اپنے سامنے بکھر گئی۔ کئی ماہ بعد مہرین بیرون ملک اپنی تعلیم کے لیے روانہ ہو گئی۔ ایئرپورٹ پر سلمان نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دینا بیٹا، میں تمہیں بچانے کے لیے بہت دیر سے جاگا۔ مہرین نے جواب دیا، ابو دیر ہوئی ہے لیکن آپ نے آخر کار سچ دیکھ ہی لیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے اپنا پرانا گھر یاد آیا، مگر اس بار اس کے دل میں خوف نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی زندگی کسی سوتیلی ماں کے رویے سے متعین نہیں۔ اس کہانی کا اصل سبق یہ ہے کہ ظلم ہمیشہ چیخوں کی صورت میں ظاہر نہیں ہوتا، کبھی وہ مسلسل نظر انداز کرنے، جھوٹے الزام لگانے اور کسی کے مستقبل کے راستے بند کرنے کی شکل میں بھی ہوتا ہے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ جب ظلم کرنے والا اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے تو خاموش رہنے والا شخص بھی انجانے میں اس ظلم کا حصہ بن جاتا ہے۔ جڑے رہنے کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے۔